سارے شہر میں غم و اندوہ کی گھٹا چھائی ہوئی ہے۔ گھر گھر چرچا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ کر رخصت ہو رہے ہیں۔ سعادت کی بستی اجڑنے کی خبر ہے، لوگوں کے دل بیٹھے جا رہے ہیں، ہوا ماتم کنا ہے اور فضا سوگوار۔ سب تیار ہو چکے، سامان بندھ چکا ہے، لوگ جوگ در جوگ ملنے اور خدا حافظ کہنے چلے آ رہے ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں سے لپٹ کر رو رہے ہیں، وہ انہیں اٹھا کر سینے سے لگاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، زندگی نے وفا کی تو پھر ملیں گے۔ عباس رضی اللہ عنہ کے دوست اور جان نثار انہیں حسرت سے تک رہے ہیں، وہ صحبتیں، وہ مشغلے سب خواب ہو جائیں گے، ان کے جانے سے ساری دلچسپیاں خاموش ہو جائیں گی۔ قاسم رضی اللہ عنہ کے ہمسن الگ منہ لٹکائے آنکھوں میں آنسو بھرے کھڑے ہیں، سب کے دل بیٹھے جا رہے ہیں، منہ فک ہے۔ علی اکبر رضی اللہ عنہ سا مہمان نواز پیارا دوست روز روز نہیں ملتا، یہ وجیہہ اور بردبار شخصیت بھلائے نہ بھولی جائے گی۔ زندگی میں ایک خلا پیدا ہو جائے گا، محفلیں سنسان ہو جائیں گی، علم مباحثے پھیکے پڑ جائیں گے۔ زینب بنت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تلے کے بچے اون اور محمد اپنے ہم مکتب بچوں میں گھرے کھڑے ہیں، آنسو ضبط کر رہے ہیں، زبردستی مسکرا رہے ہیں۔ تم لوگ جا رہے ہو، تمہارے بغیر مکتب میں خاک لطف آئے گا، بہت یاد آؤ گے، ہمیں بھلا نہ دینا۔ تمہیں کیسے بھلا سکیں گے، ان گلی کوچوں کو کیسے بھولیں گے؟ دونوں بھائی تسلی دیتے ہیں۔ اتنا مشکل سفر ہے، اس بلا کی گرمی پڑ رہی ہے، بڑی تکلیف ہوگی، تم لوگ نہ جاؤ، تمہارے بابا بھی تو نہیں جا رہے ہیں، لیکن امی تو جا رہی ہیں، تھوڑے دن بعد بابا بھی آ جائیں گے، ہمیں جانا ہی چاہیے۔ ماموں جان جا رہے ہیں، امی جان جا رہی ہیں، ماموں جان نے ہمیں کس پیار سے پالا ہے، بھلا سوچو تو وہ جائیں اور سفر کی صحبتیں اٹھائیں اور ہم یہاں مزے سے آرام کریں، ان کے احسانوں کا بدلہ چکانے کا یہی ایک موقع ہے۔ اگر کبھی خدا نہ خواستہ کسی نے ان پر ٹیڑھی نظر ڈالی تو ہم سینہ سپرد ہو جائیں گے۔ لوگ چلے آ رہے ہیں، جب حسین رضی اللہ عنہ مکہ یا مدینہ میں ہوتے تھے تو ان سے ملنے جلنے پر سرکاری پابندیاں تھیں، لوگ ڈرتے تھے، مگر اب تو وہ جا رہے تھے، لوگ ڈر خوف بھول کر ان سے ملنے دوڑے چلے آ رہے تھے۔ خدا جانے زندگی وفا کرے نہ کرے، ان سے نہ جانے کب ملاقات ہو۔ لوگوں میں ایک غم کی لہر دوڑی ہوئی تھی، ہر آنکھ پرنم تھی۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی خبر سن کر دکانیں بند ہو گئیں، بازار سنسان پڑے تھے، گھر گھر چپکے چپکے ان کی جدائی کا غم ہو رہا تھا۔ یثرب اجڑ رہا تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نواسا اپنے وطن چھوڑنے پر مجبور تھا۔ کیسی بے کسی تھی، ہر چہار طرف ویرانی چھائی تھی، لوگ حسین رضی اللہ عنہ کا نام لے کر خاموش آنسو بہا رہے تھے۔ شاہ مدینہ جا رہے ہیں، اب کون ہماری خبر لے گا؟ مفلس اور گداگر رو رہے تھے، امام سب کو تسلی دے رہے تھے، اللہ تم سب کا محافظ اور نگہبان ہے، میری قسمت میں یہ سفر لکھا ہے، نصیب کے لکھے کو میں اور تم نہیں مٹا سکتے، اگر خدا نے چاہا اور زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ خواتین کے پاس عورتیں گول در گول آ رہی تھیں، ہائے مولا کیا نامراد وقت ہے، فاطمہ کا لال جا رہا ہے، ان کی روح کیسی بے قرار ہو گئی، ہائے زینب بی بی تم چلی گئیں تو ہماری خبر کون لے گا؟ اب کون محبت سے تسلی دے گا؟ کون برے وقت میں آ کر ہماری دھارس بندھائے گا؟ شادی بیاہ ہو، کوئی غمی ہو، ہر موقع پر زینب رضی اللہ عنہا کے دل سے دلوں کو اطمینان تھا، دکھ بیماری میں جا کر تیمارداری کرتی، راتوں کو جاگتی، ہر طرح کا سہارا دیتی، عورتیں گلے مل کر زاروں قطار رو رہی تھیں، ہائے بہن بزرگوں کا بسایا گھر اجاڑ کر جا رہی ہو، مدینے میں تم لوگ نہ رہے تو خاک اڑ جائے گی، امام کو سمجھاؤ، کم بخت کوفے والے ہمیشہ کے فریبی اور جال ساز ہیں، ایک سے ایک کمینہ اور ظالم بھرا پڑا ہے، سب ہی تو آل علی کے جانی دشمن ہیں، وہیں تو ملعونوں نے شیر خدا کو شہید کیا، اب وہیں تم لوگ جا رہے ہو، یہ کہاں کی دانش مندی ہوئی؟ زینب رضی اللہ عنہا ایک ایک کو گلے لگاتی،
پیار کرتیں اور سمجھاتیں۔ اب تو دنیا کا کونا کونا ہم پر تنگ ہے۔ تقدیر میں یہی لکھا تھا، یثرب چھوٹ رہا ہے، اب مدینہ میں بھی ہم لوگوں کی زندگی دوبھر ہے۔ میرے بھائی ہنسی خوشی نہیں مجبور ہو کر جا رہے ہیں، وہ جائیں اور میں یہاں رہوں، مزے سے جان بچائے بیٹھی رہوں، یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ امی کی قبر چھوڑ کر جانے کا جو دل پر صدمہ ہے وہ کچھ میں ہی جانتی ہوں۔ جب بہت دل ویران ہوتا تھا تو ان کے مزار پر آنسو بہا کر اپنا دکھ درد سنا کر جی ہلاک ہو جاتا تھا۔ مگر مسافت اس زمانے میں بہت دشوار ہے۔ دوسرے اگر کوفہ والوں نے حسب عادت پھر دگا کی تو پھر کیا ہوگا؟ جو منظور خدا ہے وہی ہوگا۔ مجھے فاقہ فقیری سہنے کی عادت ہے، مگر اب بھائی کی طرف دیکھتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ امی ہر روز خواب میں نظر آتی ہیں، حیران و پریشان آنکھوں میں آنسو بھرے، جیسے ان کی روح بے قرار ہو۔ رو رو کر مجھ سے کہتی ہیں، زینب بھائی کا ساتھ نہ چھوڑنا، اسے میں نے تمہیں سونپا ہے، میری جان میرے تنہا اور اکیلے بیٹے کا خیال رکھنا۔ اگر تم اس کی ہم سفر اور غم خوار رہو گی تو اس کے دکھوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ ویسے خدا نگہبان ہے، مگر تم نے اگر حسین کا ساتھ چھوڑا تو میری روح کو چین نصیب نہ ہوگا۔ تم اپنے آپ کو میری جگہ سمجھو۔ بیبیاں بے اختیار آہوزاری کرنے لگی۔ زینب رضی اللہ عنہا نے کہا، بڑی مشکل کا سفر ہے، کوئی منزل بھی نظر نہیں آتی، جہاں بے فکری اور سکون کی امید ہو، مگر اپنی ماں کی وصیت کو کیسے ٹال سکتی ہوں؟ یہی تو میرا ایک بھائی بچا ہے، وہ نہیں تو میرا میکہ اجاڑ ہے، اب تو جو بھی سہنا ہے خوشی سے سہوں گی۔ اتنے میں حسین رضی اللہ عنہ آ گئے، بولے، زینب کب تک روتی رہو گی؟ بس اب ان لوگوں کو رخصت کرو، سامان تیار ہے، ہودج اور محمل تیار ہیں، ابھی سویرا ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بچوں کا ساتھ ہے، جلدی سے نکل لیے تو ٹھنڈے ٹھنڈے سفر طے ہو جائے گا۔ میں تیار ہوں بھائی۔ بھائی بیمار بچی سے بغیر ملے چلے جائیں گے، غریب کا کلیجہ پھٹ جائے گا، رو رو کر جان دے دے گی۔ بھائی ایسا غضب بھی نہ کیجیے گا، کون کہتا ہے کہ سغرا سو رہی ہے؟ وہ تو کل رات سے بے قرار تڑپ رہی ہے، ہلکان ہونے سے غش آ جاتا ہے، پھر ذرا دیر میں چونک اٹھتی ہے، مگر اس سے رخصت لینے کے لیے خیال سے جی بیٹھا جاتا ہے۔ ایک تو اتنی بیمار، اوپر سے روئی تو دم ہی نکل جائے گا، اس سے ملنے سے کیا فائدہ؟ تم جاؤ اور ادھر ادھر کی باتیں کرو کہ جی بہل جائے۔ ساری رات زانوں پر سر رکھے سمجھاتے بیتی ہے، سب سے جدا ہونے کے خیال سے بکھری جاتی ہے۔ اتنے میں بانوں کی آواز آئی، ہائے لوگو ذرا دیکھو تو میری بچی کو کیا ہو گیا؟ زینب رضی اللہ عنہا بھاگی ہوئی آئیں، کہیں مر تو نہیں گئی؟ نہیں نہیں، ابھی ہوش میں آ جائے گی۔ انہوں نے بچی کے منہ پر پانی چھڑکا۔ آگ لگے اس نامراد سفر کو، بچی کو چھوڑتے دل مسلا جاتا ہے، اس بیمار کو کس پر چھوڑ کے جاؤں؟ اللہ والی ہے، ام البنین سے یہ مانوس بھی ہیں، وہ اسی کے مارے ساتھ نہیں جا رہی ہے، ورنہ اپنے بیٹوں کی وجہ سے جانے پر مصر تھی۔ بھائی نے سمجھایا، اماں آپ ضعیف ہیں، ہمارے قدم وہاں خیریت سے جم جائیں تو پھر انشاءاللہ عباس آ کر آپ کو اور سغرا کو لے جائیں گے۔ میرا تو جی لوٹ پوٹ ہوا جاتا ہے، مگر واقعہ ساتھ لے جانا بھی مشکل ہے۔ سکینہ یا کبرا کو یہیں چھوڑ جاؤ، اس کا جی بہلا رہے گا۔ نہیں، بھائی کا حکم ہے کسی بچی کو یہاں نہ چھوڑا جائے، سغرا کی تو مجبوری ہے اور سکینہ کی ابھی عمر ہی کیا ہے، ماں کے لیے ہڑکے گی، اور پھر وہ اپنے چچا عباس سے ایسی ہلی ہوئی ہے کہ دم بھر کو ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ کبرا کو اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ کوفہ میں ذرا سکون ملے تو پہلی فرصت میں بڑے بھائی کی وصیت پوری کرنے کے لیے قاسم اور کبرا کا نکاح کر دیں۔ یہ تو ٹھیک خیال ہے، مگر کیا کروں، ادھر جانے کی تیاری ہے، ادھر اس کا یہ حال ہو رہا ہے، مجھے تو اس کی جان کی فکر کھائے جاتی ہے۔ سب سغرا سے رخصت ہونے کے لیے جمع ہوئے۔ بنوس ذرا آنکھیں تو کھولو، ہم جا رہے ہیں، ہم سے گلے نہ ملو گی؟ بڑی بہن کبرا نے بہن کی بخار سے جھلسی پیشانی چوم لی۔ ہمیں پیار تو کر لو، سکینہ بسورنے لگی، دیکھو تو اصغر تمہیں کیسے مڑ مڑ دیکھ رہے ہیں۔ لو بابا جان بھی آ گئے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے بیمار بچی کو باہوں میں سمیٹ کر سینے سے لگا لیا۔ آس پاس کھڑے لوگ ہچکیوں سے رونے لگے، جانے پدر رو مت، روانگی میں دیر ہو گئی تو آفتاب کی تمازت ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ بیمار بچی نے نظر بھر کے باپ کو دیکھا
کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ دم بھر کو آنکھیں بھر کے منہ ان کے سینے میں چھپا لیا، پھر بڑے ضبط سے مسکرا کر کہا، بابا اللہ نگہبان، خیریت سے جائیں، ہم روئیں گے بھی نہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ نے بانوں سے اشارے سے پوچھا، اکبر کہاں ہے؟ کہو بہن سے رخصت ہو لیں۔ اکبر رضی اللہ عنہ زطرب ہو کر آگے بڑھے، ذرا اسے پیار سے سمجھاؤ کہ روئے نہیں، ہلکان ہو جائے گی۔ اکبر نے بہن کو پرنم آنکھوں سے دیکھا، جی کڑا کر کے مسکرائے، کیوں گڑیا، کیا ہم سے خفا ہو بھائی؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ سے خفا ہو کر میں کیسے جیوں گی بھیا؟ اللہ سفر راس لائے میرے بیران، ہم سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ وعدہ نہ لو، حکم دو میری لاڈلی، ہم سر آنکھوں پر بجا لائیں گے۔ میرے بغیر شادی نہ کریے گا، ہرگز نہیں کریں گے۔ اور کچھ پیاری سی دلہن ڈھونڈ کے ہمیں بلوا لینا، پھر ہم آ کر تمہیں دلہا بنائیں گے۔ ضرور تمہارے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم دلہا بن سکیں۔ ہم اپنا نیگ نہ چھوڑیں گے، پر بھیا ہم اچھے نہ ہوئے اور مر گئے تو تم اپنی دلہن کو ہماری تربت پر ضرور لانا۔ ہمارا نیگ ہماری تربت پر رکھ دینا، ہماری روح خوش ہو جائے گی۔ ایسی باتیں کرو گی تو اللہ جانتا ہے نہ ہم شادی کریں گے نہ دلہن لائیں گے، سمجھی؟ عباس رضی اللہ عنہ چچا کہاں ہیں؟ جانے سے پہلے ہم سے ملنے کی فرصت بھی نہ ہوگی۔ ہاں بھائی، ان کی لاڈلی سکینہ تو ساتھ جا رہی ہے، ہم یہاں اکیلے مرتے رہے۔ انہیں کیا پرواہ، بس سکینہ ان کی لاڈلی ہے، ہم کوئی نہیں۔ وہ ہیں کدھر اللہ، ہم ان کو دور سے ہی دیکھ لیتے۔ یہ ادھر ہم دست بستہ اپنی شہزادی صاحبہ سے ملنے کے انتظار میں کب سے کھڑے ہیں۔ عباس رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، سغرا نے بے ساختہ بازو پھیلا دیے، انہوں نے بچی کو سمیٹ لیا۔ آپ ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں، دیکھ لیجئے گا ہم مر جائیں گے، مگر تب آپ کو آنا ہی پڑے گا، ہمارے جنازے کو کندھا دینے تو آئیں گے۔ تم اچھی ہو جاؤ گی بیٹا، ہم وعدہ کرتے ہیں، جیسے ہی کوفے میں امن و سکون ہوا، ہم دنیا کے سب سے تیز ناکہ پر سوار ہو کر تمہیں لینے آ جائیں گے۔ وعدہ کرو امی کا حکم مانو گی، دوا پابندی سے پیو گی، ہم آئے تو موٹی تازی ہنستی ہوئی ملو گی، بس تھوڑے دن کی تو بات ہے۔ اللہ ہمیں بھی لے چلیے چچا جان۔ پھر وہی ضد، بی بی تم سے سفر کی صحبتیں برداشت نہ ہو سکیں گی، راستے ہی میں دم توڑ دو گی۔ آپ سے دور جینے سے تو بہتر ہے آپ کی باہوں میں دم نکل جائے، ہم یہاں مر گئے تو کوئی کاندھا دینے والا بھی نہ ہوگا، ہم بہت روئیں گے چچا جان۔ بی بی تم مرنے کے بعد کیسے رو گی؟ سکینہ نے بھول پن سے پوچھا۔ ہم زندہ رہے یا مردہ روتے ہی رہیں گے، ہماری روح روتی رہے گی، مریں تمہارے دشمن۔ چلو سکینہ، بیمار بہن سے نہ الجھو، ہم انہیں پیار کیے بغیر تو ہرگز نہ جائیں گے، سکینہ منہ پھلا کر بولی۔ سغرا مسکرا دیں، ہائے منی تیری بات بات پہ لڑنا بہت یاد آئے گا، وعدہ کرو اکبر بھائی کی شادی میں سارا نیک ہڑپ نہیں کر جاؤ گی، ہمیں ضد کر کے بلوا لینا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں اگر تمہارے بغیر شادی ہوئی تو ہم اتنا روئیں گے کہ دلہے میاں گھبرا کر دلہن چھوڑ کر تمہیں لینے بھاگیں گے۔ سب ہنس پڑے، او میری مینا، بس بہت باتیں مٹھار چکیں، چلو بہن کو پیار کرو اور آگے بڑھو۔ اصغر کو الوداع کہنے دو گی کہ نہیں؟ بانو نے ہنس کر کہا، اور ننھے اصغر کو لیے پاس آئیں، ان کا منا سا ہاتھ ماتھے سے لگا کر کہا، لو بی بی اصغر تمہیں سلام کرتے ہیں۔ اصغر نے بہن کو دیکھا، ہمک کر ہاتھ پھیلا دیے۔ سغرا نے پیارے بھیا کو اپنے بخار میں چلتے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے بھیا، میرے چندہ، تمہیں ہزاری عمر ہو، امی جان انہیں ہمارے پاس چھوڑ جائیے، ہم ایک دم اچھے ہو جائیں گے، ان کا بہت خیال رکھیں گے، آپ کو ذرا بھی فکر کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ ہم انہیں اپنے ہاتھوں سے نہلا کر نیا کرتا پہنائیں گے، بکری کا تازہ تازہ دودھ پلائیں گے، ان کی نرگسی آنکھوں میں سرما لگائیں گے، ان کے ننھے منھے پیر آنکھوں سے لگائیں گے، بس امی انہیں دیکھ کر ہم جی اٹھیں گے، بس بخار بھاگ جائے گا۔ کیسے چھوڑ جاؤں چندہ، ابھی خیر سے 6 مہینے کے بھی نہیں، کٹوری سے دودھ پینا بھی نہیں آتا، تم کیسے سنبھالو گی؟ اچھی امی ہم سنبھال لیں گے، سفر میں تو یہ پھول کملا جائے گا، کس بلا کی گرمی ہوگی، لو چلے گی، ریت اڑ کر ان کے ریشمی بالوں میں بھر جائے گی، یہ گلابی گال جھلس جائیں گے۔ ضد نہ کرو میری جان، اتنا سا بچہ بغیر ماں کے کیسے رہے گا؟ پھوپھی نے چمکار کر سمجھایا۔ ٹھیک کہتی ہیں پھوپھی اماں، مگر وعدہ کیجئے، امی بھولیں گی نہیں، 2-4 مہینے میں یہ بڑے ہو جائیں گے،
تب ہمیں پہچانیں گے بھی نہیں۔ آپ انہیں روز بتاتے رہیے گا کہ یہاں مدینے میں ان کی ایک بد نصیب بہن دن رات ان کی یاد میں آنسو بہاتی ہے۔ غارت ہو یہ بیماری مجھے اس وقت ہی گھیرنا تھا کہ یہاں پڑی اکیلی سڑتی رہوں۔ اچھا بابا جان، ایک دفعہ ہمیں اور پیار کر لیجئے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے پھر صغرا کو سینے سے لگا کر چوما اور تسلی دی۔ آپ جا رہے ہیں، ہمیں یہاں چھوڑے جا رہے ہیں، ہمارا جسم یہاں ہوگا مگر روح آپ کے قدموں میں رہے گی۔ محمل دروازے سے لگا دیے گئے، کناتیں تانی گئی۔ عباس رضی اللہ عنہ نے اونچی آواز سے پکارا، لوگ اپنی چھتوں پر نہ چڑھیں اور ناقہ سوار ادھر سے نہ گزریں کہ بے پردگی ہوگی۔ حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم محملوں میں سوار ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے زینب رضی اللہ عنہا سوار ہوئیں۔ حسین رضی اللہ عنہ نے بازو تھام کر بہن کو سہارا دیا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے جھک کر جوتیاں سنبھالیں۔ علی اکبر رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر دونوں ہتھیلیاں جوڑ کر پیر کو سہارا دیا۔ پھر بانو بھی اسی طرح اصغر کو گود میں لیے شوہر اور بیٹوں کے ہاتھوں آرام سے محمل میں بیٹھ گئیں۔ حسین رضی اللہ عنہ نے چاروں طرف حسرت سے نگاہ ڈالی۔ یہ وطن کی گلیاں، یہ کوچے جن میں بچپن گزرا، جوانی بیتی چھوٹ رہی تھی، خدا جانے ان کی دوبارہ زیارت نصیب ہو کہ نہ ہو۔ نانا کے مزار پر رات بہت دیر تک بیٹھے رہے، کتبے سے سر ٹکا کر باتیں کی تھیں۔ نانا جان، آپ کا حسین در بدر کی خاک چھاننے کے لیے وطن چھوڑ رہا ہے۔ آپ کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، ہمیں کہیں سکون میسر نہیں۔ کاش آپ کے قدموں میں جان دینے کی سعادت نصیب ہو جاتی۔ پھر پھوٹنے سے پہلے ماں سے رخصت ہو لیے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، منزل کا کوئی پتہ نہیں، دیارے غیر میں کیا بیتے گی کچھ پتہ نہیں۔ جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بھی اندازہ ہے۔ احترام خانہ کعبہ کا خیال نہ ہوتا تو آپ کے قدموں سے کبھی جدا نہ ہوتا۔ جب دل کو وحشت ہوتی تھی، آپ کے اور نانا جان کے مزار پر کچھ سکون مل جاتا تھا۔ زمانے کو اتنی سی مہربانی بھی گوارا نہ ہوئی، بے سہارا جا رہا ہوں، خدا مددگار ہے تو صحرا بھی وطن بن جائے گا۔ یہ وطن تو اب دیار غیر بن چکا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے سب دوستوں کو الوداع کہا، آخری بار وطن کی زمین اور آسمان کو بچشمِ پرنم دیکھا اور قافلے کو آگے بڑھنے کا حکم دے دیا۔